کیا آپ یقین کریں گے کہ اس دنیا میں ایسے جنگلات بھی موجود ہیں جہاں لوگ دن کی روشنی میں داخل ہوتے ہیں مگر کبھی واپس نہیں آتے؟ ایسے جنگلات جہاں جدید ترین جی پی ایس سسٹم اچانک کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جہاں کمپاس کی سوئیاں عجیب انداز میں گھومنے لگتی ہیں، جہاں ہزاروں سال پرانے درخت ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے وہ خاموشی سے کسی راز کی حفاظت کر رہے ہوں، اور ایسے مقامات جہاں مقامی لوگ آج بھی سورج غروب ہونے کے بعد جانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق وہاں صرف جنگلی جانور ہی نہیں بلکہ کچھ اور بھی موجود ہے۔ انسان ہزاروں سال سے زمین کی کھوج کر رہا ہے، ہم سمندر کی گہرائیوں تک پہنچ چکے ہیں، چاند پر قدم رکھ چکے ہیں، مریخ پر روبوٹس بھیج چکے ہیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج بھی زمین پر ایسے جنگلات موجود ہیں جن کے اندر کیا ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات کسی کے پاس نہیں۔ کچھ جنگلات میں سینکڑوں لوگ پراسرار حالات میں لاپتہ ہو چکے ہیں، کچھ میں ایسے درخت ہیں جن کی عمر ہزاروں سال ہے، کچھ میں عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں، کچھ جنگلات میں روشنی کا رویہ بدل جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے متعلق سائنس اور مقامی روایات آج تک ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو سکی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب صرف کہانیاں ہیں؟ کیا واقعی ان جنگلات میں کوئی پراسرار طاقت موجود ہے، یا پھر ان تمام واقعات کے پیچھے ایسی سائنسی حقیقت چھپی ہوئی ہے جسے عام لوگ نہیں جانتے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے ان جنگلات کا سفر کریں گے جنہیں دنیا کے سب سے پراسرار جنگلات کہا جاتا ہے۔ ہم جانیں گے کہ ان کے اندر آخر ایسا کیا ہے، کیوں وہاں لوگ خوف محسوس کرتے ہیں، کیوں بعض مقامات پر آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور کیوں سائنسدان بھی آج تک ان میں سے کئی راز مکمل طور پر حل نہیں کر سکے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخری جنگل کے متعلق جو حقیقت آپ جاننے والے ہیں وہ شاید آپ کی سوچ بدل دے۔ میں ہوں کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ زون بائی کاشف۔ نمبر 1، ہویا باچیو جنگل، جہاں حقیقت اور وہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اگر آپ یورپ کے ملک رومانیہ جائیں اور وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھیں کہ سب سے خوفناک جگہ کون سی ہے تو بہت سے لوگ ایک ہی نام لیں گے، ہویا باچیو فارسٹ۔ اس جنگل کو بعض لوگ دنیا کا سب سے پراسرار جنگل بھی کہتے ہیں۔ پہلی نظر میں یہ ایک عام سا جنگل لگتا ہے، لمبے درخت، گھنی جھاڑیاں، پرندوں کی آوازیں اور ہر طرف سبزہ، لیکن جیسے جیسے انسان اندر جاتا ہے ماحول بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے حیران کن چیز یہاں کے درخت ہیں۔ عام جنگلات میں درخت سیدھے اوپر کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن یہاں بہت سے درخت عجیب انداز میں مڑے ہوئے ہیں۔ کچھ مکمل گول دائرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کچھ ایسے لگتے ہیں جیسے کسی نے انہیں طاقت سے موڑ دیا ہو، اور کچھ درخت ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے وہ کسی نامعلوم قوت کے زیر اثر بڑے ہوئے ہوں۔ سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی، انہوں نے مٹی کا تجزیہ کیا، موسمی حالات دیکھے، درختوں کی عمر معلوم کی، لیکن تمام درخت ایک جیسے کیوں نہیں بڑھے؟ یہ سوال آج بھی مکمل طور پر حل نہیں ہو سکا۔ اس جنگل کی شہرت صرف مڑے ہوئے درختوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہاں سینکڑوں لوگوں نے عجیب تجربات بیان کیے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کچھ افراد نے بتایا کہ اچانک ان کے موبائل فون بند ہو گئے، کچھ کی گھڑیاں رک گئیں، کچھ کیمرے عجیب تصاویر لینے لگے، اور بعض فوٹوگرافروں نے دعویٰ کیا کہ تصاویر میں ایسے روشن دھبے نظر آئے جو عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ یہاں ایک کھلا گول میدان بھی موجود ہے، اس میدان میں تقریباً کوئی درخت نہیں اگتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے ارد گرد گھنا جنگل ہے مگر درمیان میں زمین خالی ہے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ پر کچھ غیر معمولی ہوتا ہے، جبکہ سائنسدان اس کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ کئی محققین نے مٹی کے نمونے لیے، تابکاری کی پیمائش کی، زمین کی ساخت دیکھی، لیکن ایسا کوئی واضح ثبوت سامنے نہیں آیا جو تمام دعووں کی مکمل وضاحت کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقام آج بھی معمہ بنا ہوا ہے۔ کئی سیاح یہاں صرف تجسس میں آتے ہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ زیادہ دیر یہاں رکنا پسند نہیں کرتے۔ ان کے مطابق چند گھنٹے گزارنے کے بعد انہیں بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے،
کچھ افراد نے سر درد کی شکایت کی، کچھ نے چکر آنے کا ذکر کیا اور کچھ نے کہا کہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مسلسل انہیں دیکھ رہا ہو۔ ماہرین نفسیات اس کیفیت کی ایک مختلف وضاحت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق جب انسان کسی ایسی جگہ ہوتا ہے جس کے متعلق پہلے سے خوفناک کہانیاں سن چکا ہو تو اس کا دماغ معمولی آوازوں اور سائے کو بھی خطرناک سمجھنے لگتا ہے۔ اسے ایکسپیکٹیشن ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ پہلے سے یقین رکھتے ہوں کہ کوئی جگہ پر اسرار ہے تو آپ کا دماغ عام واقعات کو بھی غیر معمولی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن سوال پھر بھی باقی رہتا ہے، اگر یہ سب صرف ذہنی کیفیت ہے تو پھر اتنے زیادہ لوگوں نے ایک جیسے تجربات کیوں بیان کیے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا واقعی اس جنگل میں کوئی ایسی قدرتی چیز موجود ہے جسے سائنس ابھی تک مکمل طور پر سمجھ نہیں سکی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہویا باچیو کو دنیا کے سب سے دلچسپ اور پراسرار جنگلات میں شامل کر دیتا ہے۔ اور یہ تو صرف ہمارے سفر کی ابتدا ہے، کیونکہ اگلے باب میں ہم چلیں گے جاپان کے ایک ایسے جنگل کی طرف جہاں خاموشی بھی انسان کو خوفزدہ کر دیتی ہے، اور جہاں ہر سال سینکڑوں لوگ داخل تو ہوتے ہیں لیکن ہر کوئی ایک جیسی کیفیت کے ساتھ واپس نہیں آتا۔ نمبر 2، جاپان کا پراسرار جنگل اوکیگہارا۔ اگر آپ جاپان کے مشہور پہاڑ ماؤنٹ فوجی کے دامن میں جائیں تو وہاں ایک ایسا جنگل موجود ہے جسے دنیا بھر میں سمندر درخت یعنی سی آف ٹریز کہا جاتا ہے۔ پہلی نظر میں یہ جنگل بے حد خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ آسمان کو چھوتے ہوئے درخت، گھنی ہریالی، زمین پر پھیلی ہوئی نرم کائی، اور ہر طرف ایسی خاموشی کہ انسان کو اپنے دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دینے لگے۔ لیکن یہی خاموشی اس جنگل کو دنیا کے سب سے پراسرار اور خوفناک جنگلات میں شامل کر دیتی ہے۔ یہ جنگل تقریباً 1000 سال پہلے ماؤنٹ فوجی کے آتش فشانی لاوے پر وجود میں آیا تھا۔ جب لاوا ٹھنڈا ہوا تو اس کے اوپر آہستہ آہستہ درخت اگنے لگے اور کئی صدیوں بعد یہ پورا علاقہ ایک گھنے جنگل میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن اس جنگل کی زمین عام جنگلات جیسی نہیں، یہاں کی سطح سخت، ناہموار اور جگہ جگہ آتش فشانی چٹانوں سے بنی ہوئی ہے۔ کئی مقامات پر زمین کے نیچے غار موجود ہے جن میں سے بعض سال بھر برف سے بھرے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں چلنا بھی آسان نہیں، ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا پڑتا ہے۔ اس جنگل کی سب سے حیران کن چیز اس کی خاموشی ہے۔ عام جنگلات میں آپ کو پرندوں کی آوازیں، پتوں کی سرسراہٹ اور جانوروں کی حرکت سنائی دیتی ہے، لیکن اوکیگہارا میں یہ آوازیں حیرت انگیز حد تک کم محسوس ہوتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہاں کے گھنے درخت اور نرم لاوے کی زمین ہے جو آوازوں کو جذب کر لیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کی تمام آوازیں اچانک ختم ہو گئی ہوں۔ جب کوئی شخص کئی گھنٹے اس خاموش ماحول میں رہتا ہے تو اس کا دماغ غیر معمولی انداز میں رد عمل دینا شروع کر دیتا ہے۔ کئی ماہرین نفسیات کے مطابق مکمل خاموشی بعض لوگوں میں بے چینی، خوف اور ذہنی دباؤ پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے کئی سیاح یہاں چند گھنٹے گزارنے کے بعد غیر آرام دہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ سورج کی روشنی بھی مکمل طور پر زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ ہر طرف ایک جیسے درخت، ایک جیسے راستے، ایک جیسی جھاڑیاں اور ہر طرف سبز رنگ۔ چند منٹ چلنے کے بعد انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس سمت سے آیا تھا۔ اس لیے یہاں جانے والے بہت سے لوگ رنگین ربن یا ٹیپ درختوں کے ساتھ باندھتے جاتے ہیں تاکہ واپس آنے کا راستہ نہ بھولیں۔ اگر آپ جنگل کے اندر جائیں تو جگہ جگہ درختوں پر بندھی ہوئی رنگ برنگی ٹیپیں نظر آتی ہیں۔ یہ صرف نشانات نہیں ہوتے بلکہ بہت سے لوگوں کی واپسی کی امید بھی ہوتے ہیں۔ سالوں سے ایک مشہور دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ اس جنگل میں کمپاس صحیح کام نہیں کرتا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ سوئی بار بار گھومتی رہتی ہے۔ بعض نے دعویٰ کیا کہ جی پی ایس بھی کبھی کبھار درست سمت نہیں دکھاتا۔ حقیقت کیا ہے؟ سائنسدانوں کے مطابق جنگل کی زمین میں آتش فشانی چٹانیں موجود ہیں۔ اگرچہ پورا جنگل مقناطیسی میدان پیدا نہیں کرتا، لیکن بعض مخصوص مقامات پر معدنیات مقامی طور پر کمپاس کو متاثر کر سکتی ہیں۔ البتہ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ راستہ اس لیے بھولتے ہیں کیونکہ جنگل کی ساخت انتہائی پیچیدہ ہے، نہ کہ کسی پراسرار قوت کی وجہ سے۔ یعنی حقیقت اور افسانہ دونوں ایک دوسرے میں گھل مل گئے ہیں۔ صدیوں پہلے جاپان میں یہ مانا جاتا تھا کہ بعض جنگلات میں بھٹکتی ہوئی روحیں رہتی ہیں۔ بزرگ لوگ بچوں کو نصیحت کرتے تھے کہ سورج غروب ہونے کے بعد ایسے جنگلات میں نہ جانا۔ وقت کے ساتھ یہ کہانیاں اوکیگہارا سے بھی وابستہ ہو گئیں۔
कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साए देखे। किसी ने अजीब सरगोशियां सुनने का जिक्र किया। किसी ने कहा कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसे दूर से देख रहा हो। लेकिन इन तमाम दावों के साइंसी शवाहिद मौजूद नहीं, इसलिए इन्हें लोक रवायात और जाती तजुर्बात ही समझा जाता है, ना कि साबित शुदा हकीकत। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि जब इंसान मुकम्मल खामोशी, अंधेरे और तन्हाई में होता है तो उसका दिमाग हर छोटी चीज को खतरा समझने लगता है। अगर कोई टहनी टूट जाए तो लगता है जैसे कोई कदमों की आवाज हो। अगर हवा दरख्तों से टकराए तो महसूस होता है जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। अगर दूर कोई परिंदा उड़ जाए तो इंसान चौंक उठता है। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि खौफ बाज़ औक़ात हकीकत से ज्यादा ताकतवर होता है। हर साल हजारों सयाह इस जंगल की सैर करने आते हैं। कुछ सिर्फ कुदरती हुस्न देखने आते हैं, कुछ पुरस्कार कहानियां जानने और कुछ ये जानने कि आखिर इस जंगल में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दुनिया भर में मशहूर बनाती है। अक्सर लोग महफूज तरीके से वापस आ जाते हैं, लेकिन तकरीबन हर शख्स एक बात जरूर कहता है, ये जंगल वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। क्योंकि यहाँ का असल राज किसी माफूकुल फितरत ताकत में नहीं, बल्कि इस माहौल में है जो इंसान के जहन, एहसासात और खौफ को एक नई शक्ल दे देता है। और यही चीज औकी गहारा को दुनिया के सबसे पुरस्कार जंगलात में शामिल करती है। लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अगले चैप्टर में हम जाएंगे अमेज़न के बारशी जंगलात की तरफ, जहां जमीन की सबसे ज्यादा हयातियाती तनों मौजूद है, जहां आज भी ऐसी मखलूकात दरियाफ्त हो रही हैं जिन्हें इंसान ने पहले कभी नहीं देखा, और जहां ऐसे कबाइल आबाद हैं जिन्होंने आज तक जदीद दुनिया से कोई राब्ता नहीं किया। नंबर 3, अमेज़न के बारशी जंगलात, जमीन के सबसे बड़े राजों का खजाना। अगर दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां कुदरत ने अपने सबसे ज्यादा राज छुपा रखे हैं तो वो बिलाशुबा अमेज़न का बारशी जंगल है। जनूबी अमेरिका के कई ममालिक में फैला हुआ ये अजीम जंगल इतना वसी है कि इसे अक्सर जमीन के फेफड़े भी कहा जाता है। लाखों मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित यह खिता दुनिया के सबसे बड़े बारशी जंगलात में शुमार होता है। लेकिन अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, ये एक अलग दुनिया है। ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर नई जिंदगी, नए राज और नई हैरतें मौजूद हैं। यहाँ के घने दरख्त इतने बुलंद हैं कि कई जगह सूरज की रोशनी जमीन तक बामुश्किल पहुंच पाती है। जमीन पर नमी, घनी झाड़ियां, बेलें और बेशुमार पौधे मिलकर ऐसा मंजर बनाते हैं जैसे आप किसी और सियारे पर आ गए हों। हैरत अंगेज हकीकत यह है कि साइंसदान आज भी अमेज़न को मुकम्मल तौर पर नहीं जानते। हर साल यहाँ पौधों, कीड़ों, मछलियों, मेंढकों और दीगर जानदारों की नई इकसाम दरियाफ्त होती हैं। बाज़ औक़ात एक ही तहकीक में दर्जनों नई अनवा सामने आ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि इस जंगल में अभी भी बेशुमार ऐसे जानदार मौजूद हो सकते हैं जिन्हें इंसान ने कभी नहीं देखा। ये सोचकर ही हैरत होती है कि जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई सियारों और ड्रोन्स के दौर में भी जमीन पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां कुदरत के राज अब भी पूरी तरह आश्कार नहीं हुए। अमेज़न में बाज़ दरख्त सैकड़ों साल पुराने हैं। उनके तने इतने चौड़े होते हैं कि कई इंसान हाथ मिलाकर भी उन्हें मुकम्मल तौर पर घेर नहीं सकते। उनकी शाखों पर हजारों इकसाम के पौधे उगते हैं। परिंदे इन्हीं शाखों में घोंसले बनाते हैं, बंदर इन्हीं के दरमियान सफर करते हैं, कीड़े इन्हीं में अपनी दुनिया आबाद करते हैं और जमीन पर मौजूद बेशुमार जानदार इन्हीं दरख्तों पर इन्हिसार करते हैं। यानी एक दरख्त खुद एक मुकम्मल माहौलियाती निजाम बन जाता है। अमेज़न दुनिया के सबसे ज्यादा हयातियाती तनों रखने वाले इलाकों में शुमार होता है। यहाँ रंग बिरंगे तोते, जागुआर, परिंदे, जहरीले डॉट मेंढक, विशाल एनाकोंडा, गुलाबी दरिया की डॉल्फिन और हजारों इकसाम के हशरात पाए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से बहुत से जानवर दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें साइंसदानों ने सिर्फ चंद मर्तबा ही देखा है। अमेज़न जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। यहाँ बाज पौधे जहरीले हैं, कुछ सांप इंतहाई मोहलिक जहर रखते हैं, कुछ मकड़ियों के सिर्फ एक बार काटने से शदीद बीमारी पैदा हो सकती है। दरियाओं में ऐसी मछलियां भी मौजूद हैं जिनके बारे में दुनिया भर में मुख्तलिफ कहानियां मशहूर हैं। अगरचे इनमें से हर कहानी दुरुस्त नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि अमेज़न में जिंदा रहना आसान काम नहीं। ये जंगल हर लम्हा इंसान को याद दिलाता है कि यहाँ असल हुक्मरान कुदरत है। अमेज़न की सबसे हैरानकुन बात सिर्फ उसकी नबातात और हैवानात नहीं,
بلکہ یہاں رہنے والے بعض مقامی قبائل بھی ہیں۔ آج بھی ایسے قبائل موجود ہیں جنہوں نے جدید دنیا سے کوئی باقاعدہ رابطہ قائم نہیں کیا۔ وہ اپنی روایتی زندگی گزارتے ہیں، اپنی زبان بولتے ہیں، اپنے رسم و رواج پر عمل کرتے ہیں اور باہر کی دنیا سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ حکومتیں اور بین الاقوامی ادارے کوشش کرتے ہیں کہ ان قبائل کی زندگی میں غیر ضروری مداخلت نہ کی جائے تاکہ ان کی ثقافت اور صحت محفوظ رہے۔ یہ لوگ ایمیزون کو صرف جنگل نہیں سمجھتے، بلکہ اسے اپنی ماں، اپنی تاریخ اور اپنی شناخت مانتے ہیں۔ کئی سالوں تک ماہرین کا خیال تھا کہ ایمیزون میں کبھی بڑی آبادیاں موجود نہیں تھیں، لیکن جدید تحقیق نے اس تصور کو بدل دیا۔ جنگل کے مختلف حصوں میں قدیم بستیاں، مٹی کے بنائے ہوئے ڈھانچے، سڑکوں کے آثار اور زمین کی ایسی ساکھ دریافت ہوئی ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ صدیوں پہلے یہاں منظم انسانی معاشرے آباد تھے۔ درختوں کی گھنی تہہ نے ان آثار کو صدیوں تک دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا۔ یہ دریافت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمیزون صرف قدرتی خزانہ ہی نہیں بلکہ تاریخی رازوں کا بھی امین ہے۔ دن کے وقت ایمیزون زندگی سے بھرپور نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ ہزاروں کیڑوں کی آوازیں، درختوں کے درمیان چلتی ہوا، دور سے آنے والی جانوروں کی آوازیں اور مکمل اندھیرا، یہ سب مل کر ایسا ماحول بناتے ہیں کہ تجربہ کار ماہرین بھی احتیاط کے بغیر رات کو سفر نہیں کرتے۔ رات کے وقت وہ جانور بھی باہر نکلتے ہیں جو دن بھر نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ شکاری بھی اور شکار بھی، قدرت کا ایک الگ ہی منظر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سوال آج بھی سائنسدانوں کے ذہن میں موجود ہے، کیا اس جنگل میں ابھی بھی نئی انواع موجود ہیں؟ کیا اس کے نیچے مزید قدیم شہر چھپے ہوئے ہیں؟ کیا یہاں ایسی دوائیں بنانے والے پودے موجود ہیں جو مستقبل میں انسانیت کی مدد کر سکتے ہیں؟ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے سائنسدان آج بھی ایمیزون کی تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہر نئی دریافت ایک نیا سوال پیدا کر دیتی ہے، اور ہر سوال اس جنگل کو پہلے سے بھی زیادہ پراسرار بنا دیتا ہے۔ لیکن حیران ہونے کے لیے ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے دنیا کے 3 ایسے جنگلات کا سفر کیا جنہوں نے صدیوں سے انسانوں کو حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہم نے رومانیہ کے ہویا باچیوں کے پراسرار درختوں اور عجیب و غریب واقعات کے بارے میں جانا، جاپان کے اوکیگاہارا کی خوفناک خاموشی اور اس کے گرد گردش کرنے والے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر ہم پہنچے زمین کے سب سے بڑے بارشی جنگل ایمیزون میں، جہاں قدرت آج بھی اپنے بے شمار راز انسانوں سے چھپا کر بیٹھی ہے۔ ان جنگلات میں سے کچھ رازوں کی سائنسی وضاحت موجود ہے، جبکہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات آج بھی مکمل طور پر نہیں مل سکے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے یہ جنگلات آج بھی محققین، مہم جوؤں اور کروڑوں لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یقین مانیے، یہ صرف آغاز تھا۔ دنیا میں ایسے بہت سے اور بھی جنگلات موجود ہیں جہاں آج بھی عجیب و غریب مخلوقات کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، جہاں صدیوں پرانے درخت اپنے اندر تاریخ کے راز چھپائے کھڑے ہیں، جہاں ایسے مقامات ہیں جہاں آج بھی بہت کم انسان پہنچ سکے ہیں، اور جہاں قدرت ہر لمحہ ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم ابھی بھی اس زمین کے راز نہیں جانتے۔ اس لیے یہ سیریز ابھی ختم نہیں ہوئی۔ پارٹ 2 میں ہم دنیا کے مزید ایسے پراسرار، خوفناک اور حیران کن جنگلات کا سفر کریں گے جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، اور پارٹ 3 میں ہم ان جنگلات کے مزید پوشیدہ راز، حیرت انگیز حقائق اور ایسی سچی کہانیاں جانیں گے جو حقیقت اور افسانے کے درمیان لکیر کو دھندلا دیتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو ایسی پراسرار، تاریخی، سائنسی اور حیران کن ویڈیوز پسند ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج کا کون سا جنگل آپ کو سب سے زیادہ پراسرار لگا، اور اگر آپ نے ابھی تک فیکٹ زون بائی کاشف کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی اس دلچسپ سیریز کا کوئی بھی حصہ آپ سے مس نہ ہو۔ میں ہوں کاشف، آپ دیکھ رہے تھے فیکٹ زون بائی کاشف۔ ملتے ہیں بہت جلد دنیا کے مزید حیران کن رازوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔